सब कुछ हमारा लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, रोड पे आके खड़े हो गए और यहाँ सियासत ही चल रही है। जनाब, जब भी कराची के अंदर कोई कहते हैं ना गुल प्लाजा जैसा सानेहा होता है तो हमने देखा कुछ दिन बड़ा शोर मचता है, बड़ा लोग जो है टीवी पे कवरेज होती है, बयानात आते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना हालात मामूल के मुताबिक चलने लगते हैं कि जैसे शहर में कुछ हुआ ही नहीं। वही जो है बदनवानी होती है, वही जो है बाब इख्तियार की बेइज्जती, अदम तवज्जुही होती है, वही उसी तरह की लाकानूनियत होती है। और ये कराची में पहली मरतबा नहीं हुआ है। हमने बार बार ऐसी, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने 30-35 साल के जो कैरियर में ऐसे बेशुमार सानेहे देखे हैं, हादसात देखे हैं, और हर बार हम देखते हैं कि वही कहानी जो है दोबारा दोहराई जाती है। तो आज जो हमारा फोकस होगा कि कहानी क्या वजह थी कि गुल प्लाजा के जो ट्रेजिडी हुई है अलमिया, उसके दो पहलू हैं और बड़े पहलू हैं। उसका एक पहलू तो जनाब ये है कि आग लगने से पहले क्या हुआ। आग लगने से पहले का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पे दुकानें बनाई गई, यहाँ पे निकासी के रास्ते बंद थे, यहाँ पे जो तारें लगाई हुई थी बिजली की, उनकी जो है हालत थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या यहाँ पर फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट था? हर बड़ी बिल्डिंग के अंदर जनाब ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, मतलब है आपकी बाल्टियाँ मिट्टी भी पड़ी हुई होती है, सिलेंडर्स भी होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़ हो, और उन चीज़ों की हर कुछ माह के बाद चेकिंग होती है। तो हमने जो मालूम किया, कल भी मैंने यहीं पर आकर प्रोग्राम अपना किया, तो आज ही मेरा दूसरा दिन है, तो जनाब पता चला कि कोई इस तरह की उन्होंने कोई तैयारी नहीं थी यहाँ पर। तो एक पहलू हुआ आग लगने से पहले का। दूसरा पहलू क्या हुआ, वो है कि आग लगने के बाद क्या हुआ है। आग लगने के बाद जाहिर है सब आप लोग जानते हैं कि जो फायर ब्रिगेड आया बेचारा यहाँ पर, उनके पास पानी नहीं था, पानी भरने के लिए उन्हें दूर दराज के मकामात पे जाने लगा। लोगों का एक अज्ताम यहाँ पे जमा हो गया जिन्होंने बहुत ज़्यादा, आप समझे कि कहते हैं कि खलल डाला। वो जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी, रेस्क्यू ऑपरेशन थे, तो ये तमाम के तमाम चैलेंजेस थे। और पता चला कि हमारा फायर ब्रिगेड जो था वो भी पूरी तरह से इक्विप नहीं है। इतना बड़ा शहर है, 28 से 30 जो हैं आपके फायर स्टेशन हैं, सिर्फ 30। और उसके बाद मतलब उनके पास जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, उन जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास क्या जूते हैं, क्या उनके पास मास्क है, क्या उनके पास हेलमेट है। जो फिर यहाँ पे हमने चश्मदीद गवाहों से बात की तो पता चला कि जब पहली लहर आई थी तो उनके पास जो था कुछ भी नहीं था, और वो अंदर घुसते हुए जो थे डर रहे थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं हुआ करता। तो ये एक चैलेंज हुआ। और एक और जो बड़ा खौफजदा करने वाला पहलू है इस पूरे डिज़ास्टर का, इस सानेहे का, वो ये कि खाकम बदहन अगर इतने बड़े शहर कराची में एक की जगह 2 इमारत जो हैं वहाँ पर कुछ तरह का हादसा हो जाए, 2 क्या 4-6 में हो जाए। हमें पता है कि इस मुल्क में जो है नेचुरल डिज़ास्टर आ सकते हैं, यहाँ पे कोई दुश्मन मुल्क कार्रवाई कर सकता है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है बिल्कुल पेश हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कि हमारी पूरी इंसानिया एक बिल्डिंग को संभालने में गुज़श्ता जो है हफ्ते की रात से लगी हुई, और आज मंगल का दिन आ गया, मंगल की शाम आ गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। कि और यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि एक गुल प्लाजा नहीं है कराची में, हर बिल्डिंग जो है, जो भी हाई राइज है यहाँ पर, वो गुल प्लाजा ही है, क्योंकि वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्डिंग सेफ्टी का कोई तस्वुर नहीं है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान, हमारे जिनको हमने दावत दी यहाँ पर आने की, फ़हीम ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनसे पूछते हैं कि जी कहाँ पे लैकिंग थी और क्या, और वो किसको जो समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है इसका। जनाब, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहतरम फ़हीम ज़मान साहब। फ़हीम साहब, हम ये इस तरह के हादसात अमूमन कवर करते रहते हैं, 2-4 दिन शोर मचता है, फिर चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। गुल प्लाजा जैसे हादसे से, सानेहे से कैसे बचा जा सकता है, क्या फैक्टर्स हैं? मुझे वो दिन याद आ रहा है जब बल्दिया में फैक्ट्री फायर हुआ था और 285 लोग जिंदा जल के मर गए थे। उस वक्त भी मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा था। मसला ये कि अंग्रेज़ दफ़ा 144 या उस जैसे कवानीन सारे स्टैचू बुक पे छोड़ के गया। बचने के लिए कानून की अलमदारी ज़रूरी है। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है उन पे ज़िम्मेदारी का फिक्स होना ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अंदर जो कानून की किताबों में ना हो, कानून की किताबों में नहीं हो, कानून में ना हो। हर चीज़ अरबाब इक़्तिदार सब जानते हैं और इनको कैसे बचा जा सकता है। मगर मसला ये है कि अवाम की मिल्कियत ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी वो नहीं है। प्रॉबेबली उसकी एक वजह यह है शायद कि हमारे यहाँ आपका मेरा काम जो है कि लोगों को ये बताएं कि जिम्मेदारी है किसकी। जब तक उन लोगों की जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको टांगा नहीं जाएगा, जब तक अवाम नहीं होगा, उनके एहतसाब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी, बल्दिया की है जिम्मेदारी, हुकूमत सिंध की है, किसको कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले 2 तरह की चीज़ें हैं। एक इंसानी जान का ज़िया
اور دوسرا املاک کا ضیاع. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا جو ضیاع ہوا ہے یہ فرام اے ٹو زی. دیکھیے آپ کے ایم سی کی فائر بریگیڈ کو برا بلا کہہ رہے ہو. کے ایم سی کی فائر بریگیڈ کا مطلب بائی دا ٹائم یہ پیچھے لارنس روڈ پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, جب تک گاڑیاں یہاں پہنچی تو عوام الناس کا ایک جتھا تھا, چھیپا کی عیدی کی ایمبولینس سے آ گئیں. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اندر گھس نہیں سکتی تھیں. اگر آپ اس وقت یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہاں حالت یہ تھی. یہ فائر بریگیڈ کی, اور پھر فائر بریگیڈ والوں کو ڈرائیورز کو, اور ایک تو رات کے 10 بجے اگر ایک ڈرائیور اور ایک فائر مین بھی ہوا تو بڑی بات ہے. پیچھے فائر بریگیڈ کے اندر ٹینک کے اندر پانی نہیں تھا کیونکہ بجلی نہیں ہے تو پانی پمپ نہیں چلا. اس کے لیے جنریٹر ہونا چاہیے, وہ جنریٹر نہیں چلتے. تو یہ سسٹمک پرابلمز ہیں. اچھا دو پہلو ہیں اس پورے مطلب سانحے کے. ایک تو ہم آتے ہیں کہ جی جب آگ لگی اس کے بعد کیا ہوا, اس میں بات میں آتا ہوں فائر سیفٹی. اس سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جی بلڈنگ کیسے بنی, بلڈنگ میں کہ ایگزٹ پوائنٹس تھے, وہاں پر فائر سیفٹی کی چیزیں تھیں نہیں تھیں. ہمارے یہاں ایک گل پلازا نہیں ہے, پورے شہر میں گل پلازا بکھرے ہوئے ہیں. مارکیٹ چلے جائیں, پینوراما سینٹر چلے جائیں, کریم سینٹر چلے جائیں, آپ کسی سینٹر میں یہاں پر آپ چلے جائیں آپ کو ایگزیکٹلی یہی ملے گا. آج سارا جو اثر جو فوکس ہے وہ گل پلازا پہ ہے. جو لوگ مر گئے ان کے اوپر ہے, جو زندہ ہیں جو ابھی تک نہیں جلے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے, کوئی ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے. اس طرح کی بڑی بلڈنگز میں کیا ہونا چاہیے کراچی, اور کراچی میں کیا صورت حال ہے بلڈنگز کی؟ دیکھیے سب سے پہلے کراچی جیسے شہر میں ایک پراپر فائر سیفٹی آڈٹ ہونا چاہیے تمام بلڈنگوں کا. فائر سیفٹی آڈٹ ہونا چاہیے بالکل. اور اس میں یہ دیکھا جائے وہ آپ آڈٹ کرو گے اور اس کے اندر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس کو بھی شامل کرو. یہ نہیں کہ کمشنر صاحب 2023 میں نومبر میں فائر کمیٹی بنی تھی جس کو کمشنر صاحب چیئر کر رہے تھے اور ایس بی سی اے کے ڈی جی جو تھے جس کے سیکٹری تھے, انہوں نے رپورٹ بنائی نہیں بنائی کیا انہوں نے 286 بلڈنگز کو جو ہے انفٹ قرار دے دیا. اس کے بعد کیا یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے نا. اگر 12-13 ایگزٹس تھے, رات کو 10 بجے 8 ایگزٹس تو بند ہو گئے, توڑ کے نکلے. اچھا لوگ جو اس طرح کا جو فائر ہوتا ہے اس میں لوگ صرف جل کر نہیں مرتے, دم گھٹنے سے مرتے, دم گھٹنے سے, کیونکہ آگ جو ہے ساری آکسیجن سک اپ کر لیتی ہے. تو یہ وینٹیلیشن کیسی ہے اس جگہ, وینٹیلیشن کیسی ہے, ان کے اندر فائر اسکیپ کا کوئی نظام ہے, کوئی سسٹم ہے, کوئی چیز ہے. مطلب فائر سیفٹی کا آڈٹ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فائر سیفٹی کا آڈٹ ہونا چاہیے اور ہر بلڈنگ کا ہونا چاہیے, اور ہر بلڈنگ کو کرانا چاہیے. اچھا, اور ہر بلڈنگ کے اونرز پر ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اس کا گورنمنٹ آف سندھ کو کم وقت کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز خود کرے, وہ کم سے کم قوانین بنا دو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ذمہ داری کس ادارے کی ہے کہ جی فائر سیفٹی کا اس بلڈنگ میں بندوبست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بالآخر تو یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی چیف منسٹر سندھ کی ہے, کہ طاقت کا سارا اب سر چشمہ جو ہے چیف منسٹر نے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, اس کو آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ کا بس چلے تو آپ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن حصہ بنا دو گے. تو الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی تو سی ایم صاحب کی ہے. ٹھیک ہے, اگر میئر کے پاس کیا ہے یہاں پر, میئر کیا کرے؟ میئر نہیں کر سکتا, یہ بلڈنگ دیکھنا اس کا کام نہیں. دیکھیے میئر کے پاس تو ایک لنگڑی لولی کے ایم سی فائر بریگیڈ کی وہ ہے. ٹھیک ہے, 20-25 فائر ٹینڈرز ہیں, وہ ان میں سے کتنے سروسیبل ہیں کتنے نہیں ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. اچھا ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ جی کتنے ہمارے یہاں اتنا بڑا شہر ہے, کتنے فائر اسٹیشنز ہیں؟ سنا 28 ہیں یا 30 ہیں, دونوں متضاد وہ آ رہے ہیں. کتنے فائر کی ان پہ گاڑیاں ہیں, ٹرک کتنے ان کے پاس, اکوپمنٹ ہے نہیں ہے. سنا کہ یہاں بیچاروں کے پاس نہ ماسک ہے, نہ ہیلمٹ ہے, نہ لمبے جوتے ہیں, نہ دستانے ہیں. زیادہ تر یہ صورتحال ہے. ان تمام چیزوں کو تو چھوڑو, یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پر فائر بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر پانی کا ٹینک ہے. اس پانی کے ٹینک میں پانی چڑھانے کے لیے بجلی نہیں ہے. اگر آپ آگے کی بات کر رہے ہیں, آپ فائر ٹینڈر تو فائر بریگیڈ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ وقتاً مطلب بجلی چلی گئی, بجلی آ گئی, بجلی چلی گئی. تو جس وقت یہ فائر ہوا وہاں بجلی نہیں تھی. فائر ٹینڈرز جو تھے نیپا جا کے پانی بھر کے لا رہے تھے. بندر روڈ ٹوٹی پڑی ہے, آپ گاڑی چلا نہیں سکتے, ایمبولینس سے کھڑی ہیں. تو یار
یہ تو کمپلیٹ فیلئر ہے گورننس کا کولیپس ہے، گورننس فیلئر ہے. اور کسی حکمران کو، کسی منسٹر کو، کسی چیف منسٹر کو اگر آپ ذرا سا بھی کنسیشن دو تو آپ اس شہر کے لوگوں سے، اس ملک کے لوگوں سے، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ غداری کریں، زیادتی کریں. اچھا اس پہ پھر مجھے یاد آتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ جی مثالی گورننس ہے، بڑی زبردست سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے. کس چیز میں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس بات کا مطلب پتہ ہے کہ مثالی جو گورننس ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو وردی نہیں دے سکتے فائر بریگیڈ کے، آپ اگر بندر روڈ جس پہ فائر ٹینڈر نے چلنا ہے اس کے کو نہیں بنا سکتے، سالوں سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، تو واٹ گورننس، کیسی گورننس کی بات کر رہے ہو؟ یہ جو ٹوٹا ہے، اس کا جو کرمبل ہوا ہے، یہ جو تباہی ہوئی ہے، جو لوگ مرے، یہ سیاسی وجہ ہے. اس کا آگ نہیں ہے. آگ ارباب اختیار ہیں. یہ کہنا کہ آگ کیمیکل پھینک کے لگائی، الیکٹریکل سے ہوئی، یہ تو ایک فروئی یا ذیلی چیز ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جب یہاں آگ لگ رہی تھی تو فائر ٹینڈرز کیوں نہیں آ پائے؟ آج یہاں پر کتنے وردی والے کھڑے ہوئے، کوئی ان سے پوچھے، ان کے افسران سے پوچھے کہ جب یہاں پر فائر وہ ہو رہی تھی، آگ لگ رہی تھی، اس وقت یہ پولیس اور ٹریفک پولیس اور رینجرز اور یہ سب کہاں تھے؟ آگ لگنے سے پہلے کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، اور آگ لگنے کے بعد کیا ہوا ایک الگ کہانی ہے. آپ کو فائر ٹینڈرز کو، آج پانی کے باؤزرز باہر کھڑے نا، یہاں پر فائر ٹینڈرز کو ہلنا نہیں چاہیے تھا. 100-150 فائر جو باؤزرز جو ہیں وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے، ان کے لیے 100-150 باؤزرز یہاں کھڑے ہونے چاہیے تھے. یہ تو چیئرمین واٹر بورڈ میئر صاحب کر سکتے ہیں نا، یہ تو چیف منسٹر صاحب کر سکتے. خوف آ رہا ہے کہ ایک بلڈنگ میں سانحہ ہوا اور ہماری پوری شہر کی انتظامیہ اور وہ اس پہ لگ گئے، اور ابھی تک چوتھا دن شروع ہو گیا، ہفتے کی رات، ٹھیک ہے نا، اتوار پیر منگل میں ہم کھڑے ہوئے. جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ایک سے زیادہ 2 بلڈنگ گھائل ہو جاتی ہیں، 6 ہو جاتی ہیں، بہت بڑا شہر ہے آپ کا، تو ہمارے کیا حالت ہوگی شہر کی؟ کراچی جو ہے ایک انتہائی سینسٹیو ارتھ کویک زون میں ہے. ایک مکران کوسٹ سے ایک مکران فالٹ آ رہی ہے، ایک ادھر سے انڈیا سے کچھ فالٹ آ رہی ہے کہ آ کے اسٹیل مل سے ہوتی ہوئی لیاری ندی کے پیٹ میں ملتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کراچی میں ارتھ کویک آئے، آپ مجھے بتائیے اس شہر کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی جنگ ہو جائے. آج سارے منسٹرز جو کراچی سے باہر سے امپورٹ کیے گئے، ان میں سے کوئی یہاں ٹھہرنا برداشت نہیں کرے گا، سرپٹ بھاگیں گے. آپ فائر ٹینڈرز کی بات کر رہے تھے، اگر آپ کسی چیف منسٹر کی کیبنٹ، کبھی کسی کی منسٹر کی یا اس کی جا کے خالی اس کی ویڈیو بنائیے، کتنی 12-12 10-10 12-12 25-25 کروڑ روپے کی لینڈ کروزرز وہاں پر ہوتی ہیں. اچھا یہ بالکل آپ نے بڑا اہم چیز پہ آپ نے بات کی کہ ان کا جو افسران ہے اور جو وزراء ہیں ان کے ٹھاٹ باٹ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. پیسہ اگر کم ہوتا ہے تو جی فائر بریگیڈ جو لڑ رہا ہوتا ہے بیچارہ فائر فائٹر، اس کو آپ نہیں دے سکتے گورنمنٹ، پولیس والے کو نہیں دے سکتے. سابق فائنانس سیکٹری یونس ڈاگا، انہوں نے کیلکولیشن کر کے دیا، آپ نے بھی دیکھو گے 3,360 ارب روپے پچھلے 10 سال میں سندھ کو ملے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ کراچی کا حصہ جو کراچی کو نہیں ملا، اس پیسے میں سے جو سندھ کو ملا. یار آپ فائر ٹینڈر نہیں خرید سکتے، آپ فائر مین کی ٹریننگ نہیں کر سکتے، آپ فائر مختلف طرح کا فائر ہوتا ہے. کہیں پہ پانی استعمال ہوتا ہے، اگر الیکٹریکل فائر ہے تو فوم یا پھر پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے. کسی سے پوچھیں کہ یار فائر ٹینڈرز کے اندر وائرلیس نیٹ سسٹم کام کر رہا ہے، کسی سے پوچھیں. یہ کمپلیٹ بینکرپسی ہے ایگزسٹنگ گورننس کے سسٹم. انٹلیکچوئل ہے، مورل ہے، ہر طرح کی ایک مورل ہے. یہ مورل نہیں ہے. آپ جھوٹ بھی تو بول رہے ہیں نا. مورل میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بہترین گورننس ہمارے صوبے کی. مورل ہے کیونکہ کرپشن مورالٹی کا حصہ ہے. یہ جو دکھ ہے نا، یہ بیسکلی یہ جو کنٹراڈکشن بھی آپ دیکھتے ہیں. اب سندھ کے اندر اربن اینڈ رورل کی ڈیوائڈ بہت بڑھ گئی ہے. کراچی ہی اربن سینٹر نہیں ہے، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، آپ کو ہر جگہ کے اوپر اربن. یہ جو اس وقت آپ کو جو کراچی کے پاس تو آواز ہے نا، آپ مجھ سے بات کر لیتے ہو، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، کسی اور سے بات کرتا ہوں.
باقی شہروں میں تو آواز بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. بالکل تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اگر میں آج اس صوبے کا چیف منسٹر ہوتا میں خدا کی قسم استعفیٰ دے دیتا. اگر میں اس شہر کا میئر ہوتا میں خدا کی قسم استعفیٰ دیتا. میں منسٹر ہوتا میں استعفیٰ دیتا. سب سے دلچسپ بات ہے کہ آپ کا میئر بھی متنازع حالات میں بنا ہوا ہے, متنازع الیکشن کی صورت میں بنا ہوا ہے نا. اب تو وہ بن گیا. کم سے کم اب تو اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو تو آپ ڈرو نہیں لوگوں سے. اور سچ بولیں. بہت بہت شکریہ فہیم زمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے ابھی بھی جو وہ کارروائی جاری ہے لوگوں کو نکالنے کی اور اس کو ملبہ اٹھانے کی. اور یہ آگ جو ہے یہ ہفتے کی رات لگی تھی. آج ہم منگل میں کھڑے ہیں. منگل کا بھی سمجھیں کہ اب شام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب ہے چوٹی کی رفتار سے کام بھی ہو رہا ہے. 2-4 گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں, 2-4 گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں. اور یہاں پر یقیناً جو ہمارے یہاں ورکرز کام کریں ان کی آپ کمٹمنٹ پہ کوئی شبہ نہیں کر سکتے. آپ کو نظر آئے گا بہت ساروں کے پاس نہ دستانے ہیں نہ اس طرح کے سیفٹی ہیلمٹس ہیں کہ جو کہ ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی تک مطلب ہے یہاں پہ جلنے کی بدبو بھی ہے, آپ کو دھواں اٹھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو کراچی میں بالکل فہیم زمان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک کہتے ہیں کمپلیٹ گورننس فیلئر نظر آتا ہے. اور بار بار پھر وہی سوال آتا ہے کہ جس کہتے ہیں نا بڑے فخر کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس مثالی حکومت کا تذکرہ کیا تھا, جس مثالی پرفارمنس کا تذکرہ کیا تھا, وہ کہاں ہے, کدھر ہے, وہ میرے خیال میں آپ کو اس ملبے میں نظر آ رہی ہوگی. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم وہیں کھڑے ہیں گل پلازا کے سامنے. دوپہر سے شام ہونے کو آئی ہے. امدادی کارروائیاں یا آپ کہہ سکتے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود لوہار صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ڈیزاسٹر اینڈ کلائمیٹ جو ہے ایکسپرٹ ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ چیز صورتحال ہوئی کیا. مسعود صاحب, ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو گل پلازا کی کہانی ہے. کراچی کی ہر بڑی عمارت جو ہے وہ گل پلازا ہے. وہاں پہ سیفٹی ریگولیشن کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا. وہاں پہ دروازے بند ہوتے ہیں, وہاں پہ اللیگل تعمیرات ود ان دا بلڈنگ کر دی جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ 2 پہلو ہیں. ایک تو اس سے کہتے ہیں نا کہ آگ لگنے سے پہلے کا وہ ایک ہمارے لیے ایشو, اور آگ لگنے کے بعد جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ دوسرا ایشو ہے. تو کچھ روشنی ڈالیں آگ لگنے سے پہلے کے معاملات پہ کہ کراچی میں کتنے گل پلازا ہیں اور کیا صورتحال. دیکھیں, حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ دنیا کا خطرناک آدمی ہے فاسق. وہ جو فاسق کون ہے, کہنے کہ آدھی کھجور کے عوض آپ کو بیچ دے گا. وہ یہ جو سیٹھ صاحبان ہیں نا, حاجی, غازی, نمازی, ادھر نشان ہوگا, یہ سب ان کے کام ہیں. ٹھیک ہے, 500 کی جگہ پہ, دکانوں کی جگہ پہ اگر آپ جو ہے 1400 دکانیں کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے جتنے یہاں لوگ ہیں ان کو آپ نے الاؤ بھی کیا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, تو یہ اکیلی بلڈنگ نہیں ہے. میں ذمہ داری سے سب سامعین کو کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا, اگر یہ کراچی میں اس دن گسٹنگ ونز ہوتی, یہ ہوتی ہیں, یہ اس دن اللہ کا کرم ہے, یہ اکیلی بلڈنگ نہیں جلتی, یہ پوری لائن جلتی. اور آپ کو میں بتا ریمائنڈ کراؤں, لاس اینجلس میں 2018 میں جب آگ آئی تھی تو 150 کلومیٹر میں پھیلی تھی, 150 کلو میں پھیلی تھی 24 گھنٹے میں. تو کراچی کیا چیز ہے. اب آپ دیکھیں کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 28-30 جو ہے آپ کی وہ اسٹیشنز ہیں, اور آپ اس میں آپ کے پاس 12-15 جو ہے وہ ٹرکس ہیں. گلوبل اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ 300 اسٹیشن ہونی چاہیے اور 1200 ٹرکس ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ کیا کرے گی. اور دوسری بات یہ کہ ایون رسپانس آئے, جو میرے خیال میں اچھا رسپانس دیا ہے سن گورنمنٹ کو, میں تو کہوں گا کہ اچھا کیا ہے. یہاں تو سب اس کی تنقید کریں گے, بہت سلو تھا, نہیں ٹرک آیا, پانی نہیں تھا اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی تیاری شروع سے جو نہیں تھی وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی جو رسپانس آیا ہے یہ تو لاس اینجلس سے اچھا رسپانس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری قوم ہے, ابھی دیکھیں یہ تماشائی, یہ جو تماشائی کھڑے ہیں, یہ کیوں کھڑے ہیں. یہ آپ کو جگہ دیں گے, اگر آپ کی ایمبولینس کو جگہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی اس کو ٹرک کو جگہ دیں گے. ہم کلیکٹیولی ایک فاسق قوم ہے, اور یہ اکیلی بلڈنگ نہیں ہے. میں اعلان کر رہا ہوں آپ کو, بہت برے دن آ رہے ہیں کراچی میں, یہ اکیلی بلڈنگ نہیں ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ کراچی میں اگر 6.5 کا جو الٹایا تو یہ جو تباہی ادھر ہوگی وہ شاید ہیومن ہسٹری میں نہیں ہوگی. 6.5 کا صرف. اور اگر یہاں پہ سائیکلون کبھی ہٹ ہوا, اگر نہیں بھی کرے, آئی ایف اسٹام ادھر نہیں آئے, تو کراچی برباد ہو جائے گا. آپ کے خیال میں جو ہمارے حاجی, غازی جو بلڈرز ہیں, آپ کے خیال میں وہ صحیح بلڈنگز بنا رہے ہیں. یہ جتنی آگ جو بڑی ہے اس لیے بڑی ہے کہ وہ وہ پیسے بچانے کے لیے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ پیسے بچانے کے لیے وہ کیا کر رہیں گے کہ تارے خراب لگائیں گے, بالکل, تاکہ وہ بھلے آگ بڑھے. اچھا, اس کے بعد دوسرا یہ کریں گے 1200 سے 1500 PSI کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسٹرینتھ کی. یہاں مجھے ایک بلاک یا اینٹ بتائیں جو 350 سے زیادہ ہو. ہر بلڈنگ بربادی ہے. ادھر رہنا
समझिएगा आप मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ हाँ। कि क्या जो आए थे हाफिज नईम साहब और यहाँ पे जो कर रहे थे, क्या फूंक से आग बंद कर रहे थे? आपको आने की जरूरत ही क्या है? या तिसौरी साहब आएंगे वो फूंक लगा के जो बंद करेंगे? मैं मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल सुन लें आप, जवाब सुन लें। हाँ, आप गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? आप ये देखिए कि क्या है, ये कौम है। नहीं नहीं, एक और सवाल है, कैपेसिटी बिल्डिंग ये तो हुकूमत हाँ, के काम है ना। बिल्कुल, ये कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट का काम है ना। मतलब- 18 साल से आप अगर हुक्मरान हैं, आपका काम है ना कि भाई यहाँ पे सब कहते हैं अफसरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनके जो फायर फाइटर्स उनके पास दस्ताने नहीं है, उनके पास हेलमेट नहीं है। छोड़ें, आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे। 300 मैं तो हुकूमत को ही तनकीद करेंगे ना। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास अपना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का कोई डिपार्टमेंट है? या मेयर साहब मिर्जा वहाब साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कभी गवारा किया कि हम जैसे कुछ एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, हम तो फकीर हैं, बुला के पूछें कि किस तरह मैनेज करें? टाइम ही नहीं है मेयर साहब के लिए। कि अल खिदमत फाउंडेशन है, उनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं है? हाफिज नईम साहब का यहाँ पे कल मैंने देखा अल खिदमत के नहीं, लड़के थे और काम कर रहे थे। मरकजी मुस्लिम लीग के लड़के नहीं लोग थे चाहिए। यहाँ पर। लड़के क्या करेंगे? काम कर रहे थे, उन्होंने गाड़ियाँ उठाई है मरकजी मुस्लिम लीग ने यहाँ से। गाड़ियाँ चाहिए, ट्रेंड वॉलंटियर चाहिए। यहाँ खदमत का जो है ना जैकेट पहन के मैं भी आप कहूँ कि यार मैं यहाँ क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की तरफ से आया, ये होगा क्या? ये मुनाफिकत है। हाफिज नईम साहब से कहें कि तुम सिंध के कल्चर को बर्बाद और तबाह करने के बजाय बेहतर काम करो। आप DHA का ऑडिट कर सकते हैं, बिल्डिंग जाएं अभी कहें कि यार हम ऑडिट के लिए आए हैं कि आप मैंने आप कहा अब नहीं कर सकते। आप कैंटोनमेंट में जाके कर सकते हैं। वी आर अ फेल्ड स्टेट। मुर्सा वहाँ भी हम CM साहब जाएंगे कि भैया वो नहीं करो। छोड़े यार इसको, ये मुनाफिकत छोड़े, बुरे दिन के लिए तैयार रहें। स्पेशली आई एम एड्रेसिंग टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, चीफ ऑफ द फील्ड मार्शल को। बैड डेज आर कमिंग, बैड डेज आर कमिंग। आई एम एन एक्सपर्ट। बैड डेज आर कमिंग एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान का। अब ये छोड़े सियासतें। मेरे जैसा फकीर बैठा हो, अकीला इस्माइल साहब बैठी हो, मारवी मदर बैठी हो, हम देखें कैसे नहीं ऑडिट होती। बिल्डर्स की नाक में नकील में डाल देंगे, कैसे करेंगे बिल्डर? अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि जी खाकमदैन कराची में बुरे दिन आ सकते हैं। आ सकते हैं, नहीं आएंगे। आएंगे, अच्छा चलें, मगर उसकी वजह है कि हम लोग जल्जिले की फॉल्ट लाइन पर भी हैं, समंदर के पास भी हैं, यहाँ पे कोई हादसा मैन मेड भी हो नहीं, सकता है। जल्जिले के यहाँ तो जल्जिला तो नहीं आया ना। यारी में जल्जिला तो नहीं आया था। बिल्डिंग क्यों गिरी? बिल्डिंग गिरी बस। खड़े खड़े गिर गई ना। यहाँ अड़ोस पड़ोस में दिखाओ लोगों को जो बिल्डिंग यहाँ खड़ी है। अब मौत जहाँ लिखी होगी लिखी, लेकिन हम तो डरते हैं इस तरह जाते हुए यार। ये कहते हुए मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि हमारा जो एटमी न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट है कराची में, वो मेरे हिसाब से उसकी एक ऑडिट करें और उसको कंप्लायंस करें, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा इवेंट हो जिसका खदशा है मकरान सबडक्शन जोन से, और जो है वो ये कराची 2 साल के लिए चरनोबल बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मसूल लोहार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे एक तो यकीनन हुकूमत के जो एहलकार हैं वो काम करें, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातों के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कल भी हमने मुलाकात कराई थी आपसे, अलखदमत के जो वो थे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे जो थे, उनसे बात कराई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के मोहम्मद खिदर साहब। क्या आपने यहाँ पे जायज़ा लिया? कहा ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग तनकीद करें कि बड़ा सुस्त रवि से काम हो रहा है, और लोगों के पास जो थी, मतलब जो पहले फायर ब्रिगेड के लोग आए थे तो उनके पास इक्विपमेंट भी पूरा नहीं था। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? देखिए जी, अगर आप फ्रॉम द डे फर्स्ट अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है किसी भी आतिशदगी के मामले में कि आपका इमरजेंसी रिस्पांस उसका टाइम क्या था। हमारे पास जो यहाँ पर हमने नोट किया इमरजेंसी रिस्पांस टाइम था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। अगर आप आतिशदगी के मामलात को हमारे इदारे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं और आग चिंगारी से शोले में तब्दील हो जाती है। 1.5 से 2 घंटे के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम पहुँचते हैं, पानी डालना शुरू करते हैं। उनको पता नहीं आग किस कैफियत की डली हुई, वो पानी से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो पानी ख़त्म हो जाता है, इतनी देर में वो आग लपटों का शिकार हो जाती है और हम देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लेती है। अनप्रोफेशनलिज्म, लेकनेस ऑफ रिसोर्सेज, हम यही कह सकते हैं यहाँ पर जो पहले दिन से देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स आती हैं, पानी मौजूद नहीं होता। फायर ब्रिगेड्स आती हैं, केमिकल मौजूद नहीं होता। उनके पास ड्रिलिंग इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता। उनके पास ताले काटने के कटर्स मौजूद नहीं होते। ये कैसा रेस्क्यू डिपार्टमेंट है हमारे मुल्क का? अब आज भी ये सिलसिला हमारी तरफ से जारी है कि हम इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इदारों के साथ असिस्टेंस पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा फील यहाँ पर आ रहा है कि अफराद जो वेल ट्रेंड अफराद हैं उनकी यहाँ पर बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया खिदर साहब। तो जनाब, इमदादी सरगर्मियाँ अपनी जगह, लोगों के खदशात अपनी जगह,
اور حکومت سندھ نے آپ کو پتہ ہے کہ جی اعلان کیا ہوا ہے کہ جی کمپنسیٹ کریں گے، وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے، لیکن یہاں کے جو دکاندار ہیں جنہوں نے اس پورے سانے میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، ان کے سامنے سوال ہی سوال ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، اور ان کی جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کے خدشات کیا ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جناب ایک تو خوش آئند بات یہ کہ حکومت نے فوراً جو اعلان کیا کہ جی کروڑ روپے دیں گے اور دوبارہ دکانوں کی تعمیر کا بھی ہم نے سنا ہے، تو پھر کیا آپ لوگوں کو شکایت نہیں، کیا خدشات ہیں؟ سر شکایت یہ آ رہی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس کے بعد رمضان ہے، اب جو ہمارے گھر کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اگر حکومت نے اعلان کرا ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو اپنے آشیانے کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب جل گیا ہے، میرے خود کے اپنے پیسے میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں، میرا اپنا پیسہ کیش تھا، میری کمیٹی کھلی تھی، وہ بھی میں نے اس میں رکھا، صرف یہ ہے کہ ہفتے کی رات تھی، میں نے کہا یار پیر والے دن میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت مشکل سے 15 سے 20 ہزار روپے ہوں گے میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر، 15 سے 20 ہزار روپے۔ اب وہ اتنی بڑی رقم 6.25 لاکھ روپے کی میں نے کہا میں پیر والے دن جمع کراؤں گا، میں رات کو لے کے کہاں گھوموں گا؟ کراچی ہے ماشاءاللہ، کب کون آ جائے اور وہ مجھ سے لے لے، تو اس سے بہتر ہے میں نے کہا میں اپنے شاپ میں رکھ دوں اور میں پیر والے دن اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا۔ بس مجھ سے یہ بڑی غلطی ہو گئی اور یہ نصیب کی بات ہے کہ وہ پیسہ ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے، پیسہ بھی جل گیا، اب یہ ہے کہ خواب جل گئے لوگوں کی، امیدیں جل گئی لوگوں کی، مستقبل جل گیا، بہت بڑا سانحہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کوئی ڈیڈ لائن دے کہ جی ہم اتنے دنوں میں جو ہے اتنی رقم جو ہے فراہم کریں گے ہر دکاندار کو، اور اس کا کوئی طریقہ کار واضح ہونا چاہیے؟ سر اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ تو سکون ملے کہ نہیں ایک ابھی ہفتے تک کے نہیں بعد ہوا کہ آپ لوگوں نے جب حکام سے بات کی، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جو یہاں کی کمیٹی اس کا کوئی صدر ودر ہوگا وہ جا کے صدر نیگوشیٹ صاحب کر رہا اپنی ہوگا؟ طرف سے فل کوشش کے اندر لگے پڑے ہیں کہ جلد از جلد ہو جائے، لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیں صرف یہی سمجھا رہی ہے کہ ہم پیسہ دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ آگے رمضان کا ٹائم ہے، عام دنوں کے اندر جو خرچہ ہوتا ہے نا سر، عام دن کے اندر کسی کا کچھ بھی نہیں مل رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آسرا چل رہا ہے، صرف اور آسرا چل رہا ہے، اعلان کر دیا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بات تب ہوتی ہے جب ہاتھ میں آتے ہیں نا، تب دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میرے ہاتھ میں 10,000 روپے آ گئے، 5,000 روپے آ گئے، 2,000 آ گئے، ہاتھ میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ اس طرح تو اعلانات میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، کب دے رہا ہوں، کیسے دے رہا ہوں، کہاں ملے، اس طرح نہیں ہوتا۔ 17 سال ہو گئے مجھے اس مارکیٹ کے اندر، اس دکان کی، میری 3 دکانیں یہاں پہ، ایک 131 ہے، ایک 135 ہے، اور ایک نیچے بیسمنٹ کے اندر 119 دکان نمبر ہے۔ میرا تو سب کچھ ہی برباد ہو گیا نا، اب میں صرف یہی انتظار کے اندر ہوں کہ کب میں اللہ کی طرف سے کچھ معاملہ ہوگا۔ ہم تو سب کچھ ہی برباد ہو گئے، روڈ کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے واسطے سیاست مت کرو، صرف ہماری مدد کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں کر سکتے منع کر دو کہ نہیں کر رہے، لیکن ایسا ہمارا تماشا تو نہ بناؤ۔ پہلے ہمارا تماشا سب کچھ برباد ہو گیا، ہمارے بچے یہاں پہ جوان ہوئے کاروبار کرتے کرتے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں سامنے، انہیں کاروبار کو سیٹ کیا، سب کچھ ہمارا لگ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، روڈ پہ آگے کھڑے ہو گئے، اور یہاں سیاستیں چل رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ کب کرو گے؟ رمضان کا سیزن کھڑا ہوا ہے، رمضان کے لیے مال ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کرا تھا، ہمارا سارے بورے کے بورے مال کے ہفتے والے دن رات کو آئے، یہاں پہ مال کے بورے آئے، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، اور لوگ سیاستیں کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہ کرو یار۔ ایک شاپ کیپر نے اپنی شاپ وہ اپنی گاڑی بیچی تھی 40 لاکھ روپے کی، تو اس کو ہفتے کے دن پیمنٹ ملی ہے 40 لاکھ روپے۔ اب وہ کہاں لے کے جائے گا 40 لاکھ روپے؟ ظاہری سی بات ہے، سامنے عسکری بینک ہے، بینک الحبیب ہے، وہ اسی میں جمع کرائے گا۔ اب ہفتے کی رات کو بینک تو کھلے ہوئے نہیں ہوتے، اب وہ اس بیچارے کے 40 لاکھ تو وہ گئے، اس کے علاوہ پورے دن کی سیل گئی، اس کے علاوہ اس کا مال کتنا ہوگا کچھ اندازہ نہیں ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے جی۔ اور اس وقت آپ اتنا اندازہ لگا لیں، چاہے شاپ کیپر کتنے جھوٹ کیوں نہ بول رہے ہوں، کہ یہ جب ملبہ ہٹ رہا ہے تو اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکل رہی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام، پورے دن کے لوگوں کی محنت ہے، مال بیچا ہے تو ظاہری بات ہے اسی کا ہی پیسہ ہوگا۔ لیکن ہمیں اب گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم 1 کروڑ دیں گے، 2 کروڑ دیں گے، نہیں بھائی، جو آپ کو دینا ہے کم از کم ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ، ہمارے دکھ میں برابر کے شریک تو ہوں۔ واضح طریقے سے بتائیں، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جیسے ان کی دوست کی 3 دکانیں ہیں، جی، تو ہر دکان کے 1 کروڑ روپے ملے گا، کیا مطلب ہے کہ ایک مالک کو 1 کروڑ ملے گا؟ تو سوال ہی سوال ہے نا آپ لوگوں یہ کے سوال سامنے۔ واقعی سوال ہی رہ سوال گیا ہے، خالی۔ کیا ایک دکاندار کو 1 کروڑ ملے گا یا پوری مارکیٹ کو 1 کروڑ روپے ملے گا کہ وہ آپس میں لڑ کے مریں گے؟ یہ ہمیں واضح طور پہ بتایا جائے، بڑی مہربانی ہوگی، جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ سارے شاپ کیپر پریشان ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل کے خشک ہو گئے۔ بالکل ہفتے کے دن ہے، بینک کھلے ہوئے نہیں ہوتے، ہم نے سارے پیسے اس لیے یہاں رکھے تھے دکانوں کے اوپر، اپنی ہم ہفتے کی ایک ٹرن اوور کرتے ہیں، وہ پیسے ہم نے اس لیے رکھے تھے دکانوں کے اندر کہ ہمارا کہیں ایسا نہ ہو باہر نکل کے کوئی ڈکیت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، کہ پیر والا دن ہوگا، پیر کھلے گا، پیچھے جائیں گے، ہمارا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر جمع کرا دیں گے اپنے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن ڈر کی وجہ سے پیسے ہم باہر نہیں لے کر آ سکتے، کاروباری ہوتے ساتھ ہی ہم سیف نہیں ہیں۔
हमारा इतना मैं ख्याल है सब कुछ आपका खत्म हो पैगाम गया। जो है वो पहुंच गया हुकूमत को, और हम लोग बार बार आके इस बात को उठाते भी रहेंगे। सर मीडिया का कैश भी गया, माल भी तहे गया, दिल से सब कुछ शुक्र चला गुजारी गया। है कम से कम मीडिया हमारे साथ खड़ी है। हमारा गवर्नर नहीं खड़ा, हमारा वज़ीर आला हमारे साथ नहीं खड़ा, लेकिन हमारी मीडिया हमारे साथ खड़ी है। हमारे दुख में इतनी तो शरीक हैं कि वो हमसे हमारे अल्फाज सुन रहे हैं। सर हकीकत ये है कि ये जो जिम्मेदारान हैं जो भी है, वो इस बिल्डिंग अथॉरिटी वाले हैं या सिंध हुकूमत है, कम से कम आप किसी एक जगह तो उनको सज़ा दिलवाए ना। आप मीडिया वाले खुल कर ये सवाल क्यों नहीं करते कि जो जिम्मेदार है, अगर मालिक है, अगर दुकानदार है, अगर सिंध गवर्नमेंट है, आप कम से कम एक बार किसी को सज़ा दे। फिर आप देखें कि बल्दिया फैक्ट्री, गुल प्लाजा, ये शहर के देगर जगह कहाँ कहाँ लग जाती है। आप लोगों का तो जनाब, लोगों के जहनों में जो है सिर्फ सवालात ही सवालात हैं, खदशात ही खदशात हैं, आंखों में आंसू भी आपने देखे, और लोग जो है बहुत परेशान हैं। और एक जैसे भी नौजवान कह रहे थे कि जी एहतसाब होना चाहिए, तो एहतसाब की भी सदाएं बुलंद हो रही हैं। हम लोग ये स्टोरी आपको बयान करते रहेंगे। ज़ाहिर है कि हम लोगों ने आज दूसरा प्रोग्राम किया मुतवातिर इस सानहे के ऊपर, और आइंदा भी जब तक इनका मसला हल नहीं होता तो आज न्यूज़ इनसाइट जो है वो ये प्रोग्राम करता रहेगा, इनके इशू को उठाता रहेगा। इसके साथ ही आमिर को इजाज़त, खुदा हाफिज़।